نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم فرقان حمید میں ماہ رمضان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ قرآن کا اور ماہ رمضان کا ایک بہت گہرا رابطہ ہے، ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم فرقان حمید میں تو ایک جگہ اور ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر بھی اکثر اقوال کے نزدیک جتنے بھی ہمارے فقہاء ہیں ان کے اکثر قول یہ ہیں کہ ماہ رمضان میں ہی لیلۃ القدر آتی ہے۔ تو لیلۃ القدر کا تعلق بھی رمضان سے ہے، قرآن کا تعلق بھی رمضان سے ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں اس کی بہت تلاوت ہوتی ہے۔ اب یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے، قرآن حکیم فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اب ایک حدیث پاک بہت ہی مشہور ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس کو ترمذی میں روایت کیا گیا، ابن حبان میں بھی روایت کیا گیا، دوسری احادیث میں بھی یہ روایت ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ ماہ شعبان کے آخری دن جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے درمیان اب وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں ایک ایسی شب آتی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی جو کی جاتی ہے اللہ کے لیے، تو وہ نیکی کا ثواب، اجر و ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جب فرض ادا کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کوئی نفل ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی شخص اگر اپنے غلام کے ساتھ کام میں تخفیف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آج کے ماحول میں ہم دیکھیں تو غلاموں کا یا کنیزوں کا یا باندیوں کا تو سسٹم تو ختم ہو گیا، تو اب یہ غلام پہ تخفیف کرنے والی فضیلت اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ کوئی میل آنر ہے، کوئی فیکٹری کا آنر ہے، کوئی سیٹ ہے، وہ اپنے ملازمین پر جب تخفیف کرتا ہے ماہ رمضان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یوں بھی جو ہے ماہ رمضان کی ٹائمنگ بدل جاتی ہے، ماہ رمضان میں کچھ نظام بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جو ہے وہ 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح ایک ماحول ہوتا ہے تخفیف کرنے والا۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اپنے غلام کے ساتھ تخفیف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر اسی روایت میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے دار کو۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت کا ماحول کیا تھا، صحابہ اکرام معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے، تو کچھ غریب صحابہ اکرام وہاں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا ارشاد فرمایا، اور یہ غریبوں کے لیے بھی ہے، فرمایا کہ یہ فضیلت جو اس کو ملے گی کہ روزہ دار کو افطار کرائے تو روزے کا ثواب اس کو پورا ملے گا، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک کھجور سے روزہ کھلا دے۔ اب دیکھیں ایک کھجور اور پانی پلانا کتنا آسان عمل ہے، تو جتنا ثواب اس روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب جو ہے جو روزہ کھلوا رہا ہے اس کے لیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا، پھر اس کے بعد وہ شخص کبھی بھی نہ بھوکا ہوگا اور نہ کبھی پیاسا ہوگا۔ تو یہ حدیث پاک میں اس روایت میں روزہ رکھنے کی، اس کی افطار کرانے کی، دیگر اعمال کی فضائل بہت کثرت سے بتائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی متعدد احادیث کریمہ میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے۔ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اس امت کو
عذاب دینا مقصود ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا فرمائے، اور ان 2 نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 اندھیرے دور کر دیے، ایک نور رمضان اور دوسرا نور قرآن۔ اور جو 2 اندھیرے دور کیے، ایک قبر کا اندھیرا اور ایک قیامت کا اندھیرا۔ تو یہ متعدد جگہ ماہ رمضان کے فضائل ہمیں ملتے ہیں اور بے شمار اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اب یہ آنے والے ایام ماہ رمضان کے بہت ہی زیادہ متبرک ایام ہیں، ہمیں اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ماہ رمضان کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ اس کا استقبال کرنے کے لیے خوش دلی کے ساتھ جو ہے ہم تیار ہو جائیں، ابھی سے ذہن بنا لیں کہ ہمیں پورے روزے رکھنے ہیں، اور نماز تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، فرض نمازوں کو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اگر سہولت میسر ہو تو جماعت کے ساتھ، اور اگر نہ ہو سکے جس طرح ہمارے ملک کے اس وقت موجودہ حالات چل رہے ہیں، اللہ کرے کہ رمضان شریف میں مساجدیں ہماری آباد ہو جائیں اور جماعت کا اہتمام جو ہے اہتمام کے ساتھ ہو، کثیر تعداد کے ساتھ ہو۔ تو اس میں ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہمیں ماہ رمضان میں خوب عبادت کرنی ہے۔ ایک اور جگہ روایت ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ایک وسوسہ آتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے بیماری لگ جائے گی، روزہ نہیں رکھیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے۔ تو اس طرح کا نہیں ہے، حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ تو یہ صحت مند ہونے کا بہت زبردست جو ہے عمل ہے، اور روزہ رکھ کے ہم جو ہے بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں سحری سے لے کے افطار تک ہم کچھ نہیں کھاتے تو ہمارے جسم کے جو نظام ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں جو ہے ہمارے جسم سے چلی جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ تو روزہ رکھنے سے بہت سارے ہمارے جو ہے جہاں نیک اعمال کی ہمیں جزا ملتی ہے، وہیں جسمانی طور پر ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ایک خاص طور پر روزے دار کے لیے سہولت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں، ماہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے، شیاطین بند ہو جاتے ہیں، اور وسوسے ڈالنے سے، شیاطین بہکانے سے جو ہے اس سے مسلمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب شیاطین بند ہیں تو پھر لوگ گناہوں میں ملوث کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 12 مہینے ہم جو ہے رمضان کے علاوہ جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں تو اس کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے۔ پھر ہمارا جو نفس ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نفس امارہ، جو ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، یہ نفس امارہ جو ہے یہ ہمیں گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیاطین تو قید ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو نفس ہے یہ ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ نفس کو مارنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ اب وہ چیزیں آپ دیکھیں، ماہ رمضان میں وہ چیزیں ہم سے منع کر دی جاتی ہیں جو رمضان کے علاوہ ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، کھانا پینا دیگر تو جب ان چیزوں کو ہم اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان سے روک لیتے ہیں، تو گناہوں سے کیوں نہیں روک سکتے؟ یہ وہ مہینہ ہے جو ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، اور قرآن حکیم فرقان حمید نے اس مہینے کا جو مقصد بیان فرمایا، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ لعلکم تتقون یہ ہے مقصد۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح گزشتہ لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم پر ہی روزے فرض کیے گئے، بلکہ گزشتہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ان کی کنڈیشن مختلف تھی لیکن روزے ضرور فرض تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح گزشتہ امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو یہ مین مقصد جو ہے ماہ رمضان کا، لعلکم تتقون، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بغیر پرہیزگاری کے روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو بغیر پرہیزگاری کے گناہ کرتے کرتے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزہ ان کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو اس میں تقوی و پرہیزگاری مین چیز جو ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اپنے اندر پرہیزگاری لانا ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید کا یہ میسج اپنے ذہن میں رکھیں
اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ لعلکم تتقون، ماہ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پرہیزگاری حاصل کریں۔ اب آنے والے ایام، مقدس ایام ماہ رمضان کے، اس میں ہم روزہ رکھیں، تراویح پڑھیں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کی خوب برکتیں عطا فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ